دلوں کا تجھ پہ ظاہر آج پھر احوال کرتے ہیں، اے رمضان تیری آمد کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ میرا عزیز دوستو، رمضان کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے، جو اپنی رحمتوں کا احساس ہم سب کو دلا رہا ہے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان کا خوش دلی سے استقبال کرتے ہیں، اس کو ویلکم کہتے ہیں، جو رمضان کی آمد سے اپنی آنکھوں میں ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں اس کے استقبال کی، اس کو ویلکم کہنے کی تیاریاں اس طرح شروع ہو جاتی تھیں کہ آپ شعبان کے تقریباً پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے تاکہ رمضان کے روزوں کا لطف، ان کا مزہ زیادہ سے زیادہ حاصل ہو سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو خوشخبری سناتے کہ ایک مبارک مہینہ آنے والا ہے، پھر اس کے فضائل، اس کے مناقب بیان فرماتے، اس کے فوائد اور منافع سے صحابہ کو آگاہ فرماتے، اس میں غفلت اور سستی نہ برتنے کی وصیت فرماتے، اس سے محروم رہنے والے لوگوں پر افسوس کا اظہار فرماتے۔ اس کی ہر گھڑی اہم ہے، ہر ساعت قیمتی ہے۔ الگ الگ نام اور انداز سے اللہ کی رحمتیں اس دنیا والوں پر اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں، جس کا بے صبری سے ہم سب کو انتظار کرنا چاہیے اور انعامات کو حاصل کرنے کی جان توڑ کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ سوائے ایک چھوٹی سی جماعت کے اکثر لوگ نہ صرف یہ کہ ان قیمتی اوقات سے غافل رہتے ہیں، بلکہ بعض تو ایسے مبارک لمحات میں بھی نفس اور نفسانی خواہشات کی قید و بند میں جکڑے رہتے ہیں۔ چنانچہ مرد و خواتین، نوجوان بچے اور بچیوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو رمضان کے مقدس اوقات بھی ٹی وی، سیریل، موبائل، ان سب کی نظر کر دیتے ہیں۔ اسلامی نام کے بہت سے چینل خاص طور سے رمضان میں شروع ہوتے ہیں، جن پر رمضان کی مناسبت سے پروگرام بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک اچھی خاصی لوگوں کی تعداد ایسے پروگرام بھی دیکھتی ہے۔ نیز بعض تو سیریل کی زنجیر میں ایسے پھنسے رہتے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرے ایپیسوڈ کو دیکھنے کے لیے بڑے بےتاب رہتے ہیں۔ نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی موبائل کی لت ان سے نہیں چھوٹتی۔ وہ کبھی فیس بک پر رہتے ہیں، کبھی واٹس ایپ میں، کبھی ٹویٹر، تو کبھی انسٹاگرام پر۔ اس طرح وہ رمضان کی بے حرمتی کے مرتکب ہوتے چلے جاتے ہیں اور بجائے سعادت اور نیک بختی کے اپنے حصے میں بدبختی، بدنصیبی اور محرومی جمع کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوک کی شدت کے سوا روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہمارے بہت سے مسلمان تاجر ایسے ہیں جن کی تجارت رمضان المبارک میں بہت چلتی ہے، جیسے کپڑے والے، جوتے والے، چپل والے، فروٹ والے، درزی وغیرہ۔ حتیٰ کہ بعض کے لیے تو یہ سالانہ سیزن ہوتا ہے، وہ اپنی سالانہ آمدنی کا بڑا حصہ اسی مہینے میں کماتے ہیں۔ تو ان کی توجہ رمضان کی عبادتوں سے زیادہ اپنی تجارت کو بڑھانے اور تجارت سے زیادہ نفع حاصل کرنے پر ہی رہتی ہے۔ حتیٰ کہ بعض تو ایسے بھی ہیں جو اپنے کاروبار کے چکر میں تراویح تک نہیں پڑھتے، بعض نوافل کا اہتمام نہیں کرتے، بعض قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، اور بعض تو ایسے بھی ہیں کہ وہ اس مقدس مہینے میں اپنی تجارت کے لیے روزہ تک بھی نہیں رکھتے۔ اللہ اکبر! یہ کیسی محرومی کی بات ہے کہ رمضان جیسا متبرک مہینہ ایک مسلمان بغیر روزے کے گزار دے۔ آخر ایک ایمان والا اس کی ہمت بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ یہ انتہائی درجے کی بدنصیبی اور محرومی ہے۔ یہ رمضان المبارک کی بے احترامی اور بے وقاتی ہے۔ یہ اللہ کے انعام کو ٹھکرانا اور اس سے منہ موڑ لینا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ اپنے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کمانا بھی تو شرعی فریضہ ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن آپ بتائیں، نماز چھوڑ کر، روزے چھوڑ کر اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑ کر؟ یاد رکھو، جو روزی اس طریقے سے کمائی جائے گی وہ پیٹ کی بھوک تو مٹا سکتی ہے، لیکن دل و دماغ کو سکون نہیں پہنچا سکتی۔
ایسی تجارت روزی کے ساتھ ساتھ نحوست بھی لاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تو یہ صفت بیان کی ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ اللہ کے نیک بندوں کو کوئی تجارت، کوئی خرید و فروخت نہ اللہ کے ذکر سے غافل کرتی ہے، نہ نماز قائم کرنے سے، نہ زکوٰۃ دینے سے۔ وہ ایسے دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور نگاہیں پلٹ جائیں گی۔ جو لوگ روزے نہیں رکھتے وہ کس درجہ محروم اور بدنصیب ہیں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا دشمن قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید ہے کہ 3 چیزوں کی حفاظت جس نے کی وہ واقعتاً میرا دوست ہے، اور جس نے ان 3 چیزوں کو ضائع کر دیا وہ در حقیقت میرا دشمن ہے۔ وہ کیا ہے؟ نماز، روزہ اور جنابت۔ بہت سے لوگ رمضان جیسے سنہرے موقع کو بازار اور خرید و فروخت میں ضائع کر دیتے ہیں۔ سحر و افطار کے سامان کے انتظام میں کافی وقت بازار میں گزارتے ہیں، اور پھر 15 رمضان کے بعد تو مساجد کی رونق ہی ختم پڑ جاتی ہے، اور بازار کی چمک دمک اور چہل پہل اس میں غیر معمولی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہماری بعض خواتین تو رمضان کے آخر عشرے کی راتیں وہ بازار میں ہی گزارتی ہیں۔ ان کو شب قدر سے زیادہ نئے نئے ڈیزائن کے کپڑوں اور نئے نئے ماڈل کی سینڈلوں کی تلاش رہتی ہے، معذرت کے ساتھ، جبکہ آخر عشرے میں اللہ کی رحمت، عنایت، توجہ اور انوار و برکات کا نزول پہلے سے کہیں زیادہ ہونے لگتا ہے، اور اس قیمتی عشرے کو ہمارا معاشرہ بازار بازی کی نظر کر دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ رہتی ہے اور ہم بازار کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ کتنے افسوس کا مقام ہے۔ اس مبارک مہینے کی ناقدری کرنے والے کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بھی بد دعا دی کہ ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس مبارک مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہا۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا کہ جس کی رمضان میں مغفرت نہ ہو سکی تو بھلا پھر کب اس کی مغفرت ہوگی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی جو لوگ گناہوں میں ملوث رہتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کے نبی کی وعید ہے کہ اگلے 1 سال تک فرشتے ان پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ لہٰذا رمضان المبارک کے موقع کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے، اس کی ایک ایک ساعت اور گھڑی کے ہم قدر کرنے والے بنے۔ روزہ، تراویح اور اعتکاف کے ساتھ ساتھ تلاوت اور دیگر عبادتوں کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اس مقدس مہینے میں ہر طرح کے گناہ سے پرہیز کرنا بے حد ضروری ہے۔ خاص طور سے ٹی وی، موبائل اور بازار میں وقت گزارنے سے بالکل دور رہیں، تاکہ رمضان کی رحمتیں، برکتیں اور نیکیاں زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں، اور خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان کے محروم لوگوں میں شامل ہو جائیں، بجائے رحمت الہی کے فرشتوں کی لعنت ہم پر برسنے لگے، اور نہ جانے ان سب کی تلافی کے لیے اگلا رمضان پھر ہمیں ملے یا نہ ملے۔